میں اب بھی سوچتی ہوں کہ کیا واقعی میں منحوس تھی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا حل کبھی تلاش نہ کر سکے، مگر یہ سوال مجھ سے ایک سانپ کی طرح لپٹا ہوا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا یہی ایک فکرہ میرے کانوں میں زہر گھولتا رہا ہے، اڑی رجو تو بڑی منحوس ہے۔ پہلے تو اس لفظ کی سنگینی کا احساس نہ ہوتا تھا اور نہ مطلب سمجھ میں آتا۔ آخر چچی پر ہر وقت مجھے کیوں منحوس کہہ کر بلاتی ہے؟ جوں جوں عمر بڑھتی گئی اس لفظ کی تلخی تیز تر ہو کر میرے وجود میں اترتی گئی، یہاں تک کہ یہ میری روح کا ایک حصہ بن گئی۔ یہ سارا قصہ اس وقت شروع ہوا جب ابا نے اس جہان کو خیر باد کہا۔ میں اس وقت سال بھر کی تھی اور میری والدہ کے سامنے میری پرورش کا مسئلہ تھا، کیونکہ ان کا میکا بہت غریب تھا اور اگر میکا لوٹ جاتی تو ان کو یقیناً دوسری شادی کر دی جاتی۔ لہٰذا پھر سے سرخ دوپٹہ سجانے کی بجائے میری بیوہ ماں نے سفید چادر میں ہی لپٹتے رہنا پسند کیا۔ چچا اپنے گزر جانے والے بھائی سے پیار کرتے تھے، انہوں نے امی کو سہارا دیا، میری پرورش کا ذمہ اٹھا لیا، انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں رکھ لیا۔ مگر چچی کے دل پر ہمارے آ جانے سے سانپ لوٹ گیا۔ وہ میری ماں کی جان عذاب میں رکھتی اور ماں صبر کے گھونٹ پیتی رہتی۔ اس چپ نے ماں کا کلیجہ کترنا شروع کر دیا۔ چچا سارا دن گھر سے باہر ہوتے کوئی نہ بتاتا کہ ان کی بیوی میری ماں سے کیسا سلوک رکھتی ہے۔ وقت گزرتا رہا، میں 5 برس کی ہو گئی اور ماں کے صبر نے بلاہر ان کے جگر کو کھا لیا۔ ایک دن میں اسکول سے لوٹی تو دیکھا سب لوگ میری ماں کے کمرے میں جمع ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا اسپتال لے چلو، کسی نے کہا ڈاکٹر کو بلا لو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جھانکا، میری امی کو خون کی الٹی آئی تھی۔ ان کا رنگ تو ویسے ہی زرد رہتا تھا، لیکن اب وہ مرجھائے ہوئے سرسوں کے پھول سے ہلدی کی گانٹھ بن چکی تھی۔ اتوار کا دن تھا، چچا بازار سے سودا صرف لینے گئے تھے۔ آئے تو امی کی حالت گردگم تھی اور وہ غشی میں جا رہی تھی۔ فوراً ان کو گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے گئے۔ ماں کا جگر فیل ہو چکا تھا، ان کو عرصے سے پہلو میں درد رہتا تھا۔ متلی ہوتی بو ختم ہو گئی تھی، روز بروز درد ہوتی جاتی تھی، مگر کسی نے توجہ نہ دی تھی اور نہ خود اپنی تکلیف کسی کو بتاتی تھی۔ بلاہر اندر ہی اندر بیماری نے خاتمہ زندگی کر دیا۔ اب چچی نے اپنے تیر و تنگ اپنی زبان کا رخ میری جانب کر دیا۔ وہ تو اماں کے سامنے بھی مجھے منحوس کہہ کر کہا کرتی تھی، اب بیابانک دہل اعلان کرنے لگی کہ رجو بڑی منحوس ہے، پہلے باپ کو پھر ماں کو نگل گئی، اب آگے جانے کس کی باری ہے، اللہ خیر کرے۔ شروع میں ان کی باتیں میرے سر پر سے گزر جاتی، دل پر اثر نہیں کرتی تھی، بعد میں میرے ننھے سے کلیجے میں ان کی زبان کے تیر چھید بنا گئے۔ وقت سرکتا رہا، ہفتے مہینوں اور مہینوں سالوں میں گم ہو گئے۔ میں اب اسکول بھی نہ جا سکتی تھی، جو ماں سے کام لیا جاتا تھا وہ اب مجھ سے لیا جانے لگا تھا۔ چچا مجھے پڑھانا چاہتے تھے، مگر چچی واویلا کرنے لگتی کہ اتنا کام مجھ سے ہوتا نہیں ہے، یہ لڑکی کس مرض کی دوا ہے، جتنا پڑھ لیا اس نے بس کافی ہو گیا۔ میں نے اس وجہ سے اسکول سے اٹھا لیا ہے کہ جب لڑکیاں پڑھنے کے بہانے گھر سے باہر قدم نکالتی ہیں تو وہ ہوشیار ہو جاتی ہیں، زمانے کی ہوا لگتی ہے تو پرپرزے نکل آتے ہیں، لڑکوں سے باہر ملاقاتیں ہو جاتی ہیں تو ان سے یاریاں لگا لیتی ہیں۔ ارے بابا، یہ اکیلی گھر سے پڑھنے کو نکلے تو کون ان کے 2 پیروں پر پہرے دے سکتا ہے؟ اپنی عزت مطلوب ہے، لڑکی ہے، 4 جماعتیں پڑھ لی ہیں، بس اتنا بہت ہے۔ چچا جو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، بیوی کی فطرت سے بھی واقف تھے کہ اگر مد مقابل میری خاطر آتے تو ڈرتے تھے یہ ان کے گھر سے جاتے ہی مجھ پر قہر برسا کر دے گی۔ وہ دل محسوس کر جاتے، تاہم وہ میری طرف سے بہت فکر مند تھے۔ تب انہوں نے ایک ترکیب چلی، کہنے لگے میرے بھائی کی کچھ جائیداد ہے جو میرے علم میں نہ تھی، وہ اسی لڑکی کو ملے گی، بہتر ہے کہ ہم اس کو میٹرک تک پڑھانے دیں، پھر رضیہ کی شادی میں اپنے بیٹے نوید سے کر دوں گا، ورنہ جائیداد غیروں میں چلی جائے گی۔ بہت سوچنے کے بعد چچی نے چچا کو کہا، اپنے بیٹے سے تو میں بہن کی بیٹی کی شادی کر دوں گی، یہ بات نوید کے لیے میں نے بچپن سے سوچ لی تھی، البتہ تمہاری بھتیجی بھی میں کسی غیر کے گھر نہ جانے دوں گی، یہ میرے بھائی کی بیوی بنے گی۔ یہ سن کر میں بہت روئی۔ چچی کے بھائی کو میں ماموں رمضان کہتی تھی، وہ جب بھی آتا مجھے دیکھ کر عجیب سی شکلیں بناتا، اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی جھلک تھی کہ اس کی طرف دیکھ کر میری روح فنا ہو جاتی۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، مجھ سے ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ جب نوید کو پتا چلا کہ رجو کے بارے میں اس کی ماں کے یہ ارادے ہیں تو اس نے ماں سے جھگڑا شروع کر دیا۔ چچا اور نوید ایک طرف تھے اور چچی دوسری طرف۔ بیٹے اور باپ کا اتحاد مضبوط دیکھ کر یہ خاتون سوچ میں پڑ گئی۔ اب ان کی ایک نہ چلنے والی تھی، وہ ہار ماننے والی فطرت لے کر نہیں پیدا ہوئی تھی۔
اب میری حالت دیکھنے والی تھی کہ خوف سے مرتی جا رہی تھی، کیونکہ گھر میں جھگڑا میری خاطر چل رہا تھا۔ بلا ہر بیٹا جیت گیا اور ماں کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میری عمر بمشکل 16 برس کی تھی کہ میری شادی نوید سے ہو گئی اور مجھ سے صرف 3 سال بڑا تھا۔ وہ خوبصورت تھا اور میں بھی اچھی شکل و صورت کی تھی، سو جو دیکھتا کہتا چاند سورج کی جوڑی ہے، کسی کی نظر نہ لگے۔ اب مجھے سکون نصیب ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اب میں ایک بوجھ نہ تھی، اس گھر کی بہو بن چکی تھی۔ مگر چچی کے دل میں مجھ کو بہو بنانے سے جو گھاؤ لگا تھا، اس میں سے ہر وقت لہو ٹپکتا رہتا تھا۔ انہوں نے ٹھان رکھی تھی کہ اپنی بانجی کو بھی بہو بنا کر ہی دم لیں گے، چاہے مجھے کسی تو رستے سے ہٹانا پڑے۔ شادی کا 1 سال میں نے چچی کے کوڑے تیور کے سائے میں سہم سہم کر گزارا کیا۔ میرے ایک بیٹی ہو گئی، وہ تو خوش نہ تھی، لیکن ہم میاں بیوی اتنے خوش تھے کہ ہمیں ہماری منزل مل گئی ہو۔ چچا زیر انسان وہ بیوی کے تیور اور گھر کے ماحول کو دیکھتے رہتے تھے۔ انہوں نے اس کا بھی حل نکالا، بھاگ دوڑ کر کے نوید کا تبادلہ دوسرے شہر کروا لیا۔ ہم میاں والی سے مڑی آ گئے، سرکاری گھر ملا، یہاں 3 برس بہت سکون سے رہی۔ میرے میاں جنگلات کے محکمے میں تھے، ان کو جنگلات کا سروے کرنا ہوتا تھا۔ ایک روز وہ جنگل گئے تو سانپ نے ڈس لیا، وہ ایسا زہریلا تھا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ ان کے ساتھی جو جنگل میں ادھر ادھر کچھ فاصلے پر تھے ان کے پاس آتے، وہ جاں بحق ہو چکے تھے۔ انہیں اسپتال تک لے جانے کی بھی نوبت نہ آئی۔ یہ خبر بجلی بن کر مجھ پر گری۔ اب میں صحیح معنوں میں غم سے آشنا ہوئی۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی، جینے کا حوصلہ ہار دیا تھا، مگر اپنی بچی مومنہ کے لیے جینا چاہتی تھی۔ خود یتیم ہو کر پلی تھی، یتیم کا دکھ جانتی تھی، کسی طور اپنی بچی کو بے رحم زمانے کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید میں اپنی ماں جیسا نصیب لے کر پیدا ہوئی تھی۔ بہن نے چاہتی تھی کہ مومنہ کو بھی لوگ میری طرح منحوس سمجھیں۔ تہیہ کر لیا کہ حال جیون جیوں گی اور اپنی بچی پر اپنی ہستی سے سایہ کروں گی۔ چچا اور چچی ہمیں گھر لے آئے۔ چچی نے مجھے دیکھتے ہی پہلا جملہ کہا، نگل لیا نا میرے بیٹے کو بھی؟ سچ کہتی تھی کہ میں منحوس ہے؟ اب سمجھ لیا کہ میری بات کو؟ ہاں چچی، سمجھ لیا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں واقعی منحوس ہوں۔ اب سچ کہتی ہیں، آپ کا کچھ دوش نہیں تھا، میں ہی نحوس کی ایک مورت ہوں۔ چچا نے دلاسا دیا، جب تک زندہ رہے ہم بیٹی کو روٹی کی محتاج نہ ہوئی۔ ان کو بیوی تو اب مجھے ایسی دیکھتی تھی جیسے سفید چادر پر داغ کے میری ساس بن چکی تھی۔ اب چچا ان کو کہتے کہ ایک تو ڈائن اوپر سے چرخ پر سوار، اس پر وہ خوب ہی اپنا سر پیٹتی، کہتی کہ ڈائن تو یہ تمہاری بھتیجی ہے جو ہمارے بیٹے کو نگل گئی۔ خدا جانے کیوں پیدا ہوئی ہے یہ منحوس، کے جنم لیتے ہی ماں کو کھا لیا، باپ کو بھی، اور پھر میرے بیٹے کو بھی کھا گئی۔ ان کے بول کڑوے سہی، مگر اب تو مجھے بھی وہ حق بجانب لگتی تھی کہ مومنہ ابھی 7 برس کی تھی کہ بازار میں 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور گولیاں چل گئیں۔ چچا بیچارے ناحق درمیان میں آ گئے اور گولی کا نشانہ بن گئے۔ جب پہ در پہ ایسے واقعات ہوں تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کی مرضی صحیح، مگر اس میں رب کی ناراضگی بھی ہو سکتی تھی۔ ناراضگی چچی پر تھی یا میں ہی سبز قدمی تھی، یہ فیصلہ بھی رب کی ذات کے علم میں تھا۔ ہم انسان تو کھلونے ہوتے ہیں، حالات کے تھپیڑے سہتے ہیں تو کبھی تقدیر کے تیر کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ کانچ کے کھلونے کو کوئی اٹھا کر پٹخ دے تو اس کی کیا مجال کہ کرچی کرچی نہ ہو جائے۔ بیوہ ہوتے ہی چچی میکے چلی گئیں۔ چچا کی کل جائیداد اور روپے پیسے کو ان کے سالوں نے اپنے تحویل میں لے لیا، حتیٰ کہ وہ مکان بھی جس میں ہم سب رہتے تھے، ان کے میکے والے مجھ سے مکان حالی کرانے آ گئے۔ میں نے لاکھ کہا کہ یہ میری بچی کے دادا کا گھر ہے، میں اس معصوم کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ اس گھر میں مومنہ کا بھی حق ہے، ہمیں سر چھپانے کو ایک کمرہ دے دیجئے، تب تک تو رہنے دیجئے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی۔ تب رمضان نے کہا، ایک صورت میں رہ سکتی ہے، مجھ سے نکاح کر لو۔ میں آپ کے بانجے کی بیوی تھی، اب آپ سے نکاح کر لے تو لحاظ نہیں آئے گا۔ وہ منہ پھلا کر چلا گیا۔ چند دن گزرے تھے کہ چچی کے والد اور بھائی آئے کہ ہم بچی کو لینے آئے ہیں، اس پر دادی کا بھی حق ہے، اگر اس نے باپ دادا کی جائیداد کا وارث بننا ہے تو اسے اپنی دادی کے پاس رہنا ہوگا۔ میں سمجھ گئی کہ اب میری مصیبتوں میں اضافے کے دن آ چکے ہیں۔ بچی کو ساس کے حوالے کیا تاکہ وہ مزید میرے حق میں کانٹے نہ بوئے۔ اب شوق سے پوتی کو رکھیے، مگر مجھے بھی ساتھ رکھنا ہے، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ کہاں جاؤں گی؟ نکاح تو کر سکتی ہوں، ٹھکانہ بھی مل جائے گا، تم نکاح ثانی پر راضی ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گی۔ ابھی تمہاری عمر ہی کتنی ہے، میرے بھائی کو پسند نہیں کرتی ہو تو رمضان نہ صحیح، میں کسی اور اچھے انسان سے تمہارا نکاح کروا دیتی ہوں، بچی سے بھی دور نہ رہو گی، تم عقل کے ناہن لو۔
सोचो अगर कल मैं मर गई फिर कहाँ तुम जाओगी। बच्चे की खातिर मैंने सास की बात मान ली। इन्होंने मेरा निकाह अपने चचाजाद भाई शबीर से करवा दिया और वो अच्छा इंसान था। जब तक जिंदा रहा मुझे कोई तकलीफ ना हुई, लेकिन इसकी ज़िंदगी ने वफा न की। वो मुझसे उम्र में बड़ा था। मेरे साथ ज़िंदगी के 12 बरस गुजार कर वफात पा गया। 1 साल बाद चची का भी इंतकाल हो गया। मोमना 18 बरस की हो गई थी। मुझसे इसकी शादी की फ़िक्र खाई जा रही थी। अपने ससुर से जिक्र किया कि ये समझ लो कि मेरे बुजुर्ग हैं। इस मुश्किल वक्त में इनसे बेहतर और कौन मशवरा देने वाला था। वो निकाहवान थे। इनके काफ़ी अच्छे घरानों से मरासम थे। मुझे उम्मीद थी कि किसी नेक नौजवान का रिश्ता तलाश करके मोमना को अपने घर का कर दूंगी। क्या खबर थी कि ये हटे कटे अरसे के रंडवे जाने कब से दूसरी शादी का अरमान दिल में दबाए बैठे हैं। ये तो मैं सोच भी ना सकती थी कि ऐसा सवाल कर देंगे कि दम बहुदा रह जाऊंगी। बोले किसी आलम से मशवरा करता हूँ कि क्या बहू के पहले शोहर की बीवी से मेरा निकाह जायज़ है। तो मैं ही मोमना से निकाह करके तुमको सहारा दे देता हूँ। इनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बेवा औरत को ज़िंदगी की सांसें बरकरार रखने के लिए क्या ऐसी ही कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बहरहाल मैं किसी तौर भी ऐसी भयानक कुर्बानी देने पर तैयार ना थी। सोचा अब मुझे ससुर का घर छोड़ देना चाहिए। वो तो मेरी बेटी से निकाह की तैयारियों में मसरूफ़ थे। मैं मोमना को लेकर घर से फरार होने के मंसूबे पे बना रही थी। हमारे घर में जो मुलाजमा होती थी, मैंने इससे अपनी मुश्किल का जिक्र किया। इसने अपने भाई को सरगोदा मेरा अहवाल लिख कर भेजा। वो वहाँ फौज में हवालदार था। वो एक अच्छा इंसान था। इसने मेरी मदद की हामी भर ली। मुलाजमा मुझे मोमना को सरगोदे ले आई। काफ़ी दिन हम इसके घर ससुर के खौफ से छुपे रहे। मुझे डर था कि ससुर मुझे ज़रूर परेशान और हरासा करेगा। मुलाजमा के भाई ने मुझे अपनी बहन बना लिया और एक मुनासिब लड़का ढूंढकर मोमना की शादी करवा दी। जिस रोज़ मेरी बेटी की शादी हुई मेरे से मनोबोझ उतर गया और पहली बार आराम से सुकून से सो सकी। मेरा दामाद बहुत अच्छा आदमी नहीं था, मगर इसने हमें आराम और सुकून दिया। वो भी फ़ौज में मामूली मुलाजिम था। सोचती हूँ मेरी बेटी एक थी तो मैं किस मुश्किल में गिरफ्तार थी। जिन बेसहारा माओं की कई जवान बेटियाँ होती हैं, इनके लिए इज्जत से जीना किस कदर मुश्किल होता होगा। इस माशरे में जो इन जवान बेटियों की बेवा माँ होना भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है। नून साहिवाल।